بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 مئی 2020 ہے، بروز جمعرات 14 رمضان المبارک سن 1441 ہجری۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کریں گے سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر۔ فلائی دبئی اور ایئر عربیہ نے پاکستان اور انڈیا کے لیے پروازوں کی بکنگ شروع کر دی۔ 1 جون سے ایئر عربیہ کی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ ایئر عربیہ کی جانب سے پاکستان، بھارت اور مڈل ایسٹ کے لیے فلائٹس کا سلسلہ عنقریب شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریٹرن ٹکٹس کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اماراتی ایئر لائنز کے مطابق کراچی، پشاور، ممبئی، دلی، ڈھاکہ اور کولمبو سمیت ایشیا، یورپ اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے ریگولر فلائٹس کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مئی اور جون میں ایئر عربیہ کی جانب سے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ ایئر عربیہ کے علاوہ کسی اماراتی ایئر لائن نے عام پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کا اعلان نہیں کیا۔ ایئر عربیہ کے مطابق 1 جون 2020 سے کم قیمت ٹکٹس میں کراچی، پشاور، ریاض، جدہ، قاہرہ، بیروت، دہلی، ممبئی، ڈھاکہ، ماسکو اور کولمبو سمیت کئی اہم شہروں کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ ایئر عربیہ کی جانب سے انہی بین الاقوامی شہروں کے لیے پروازیں روانہ ہوں گی جن کے لیے اماراتی اور متعلقہ ممالک کی سول ایویشن اتھارٹیز کی جانب سے اجازت مل جائے گی۔ ایئر عربیہ کی جانب سے شارجہ سے کراچی کے لیے پرواز کی ریٹرن ٹکٹ 1071 درہم مقرر کی گئی ہے، جبکہ پشاور کے لیے ٹکٹ کا ریٹ صرف 1452 درہم مقرر کیا ہے۔ اس سے قبل اماراتی سول ایویشن کی جانب سے پروازوں پر پابندی کے بعد ایئر عربیہ نے اپنی تمام فلائٹس 30 مئی 2020 تک منسوخ کر دی تھی۔ ایئر عربیہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر فلائٹس کے شیڈول میں کوئی تبدیلی کرنا پڑی تو اپنے تمام مسافروں کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ فلائی دبئی کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 12 جون کو دبئی سے کراچی کے لیے پرواز روانہ ہوگی، جس کی ٹکٹ 725 درہم کے عوض دستیاب ہوگی۔ اتحاد ایئر ویز کی جانب سے 16 جون کو کراچی کے لیے پرواز روانہ ہوگی، جس کی ٹکٹ کا کرایہ 1334 درہم ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور انتظامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں اور سرزنش کے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو بیان جاری کر کے خلاف ورزیوں اور ان کی سزاؤں کی جو تفصیلات بیان کی تھی ان میں قید اور جرمانے کے علاوہ سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جانا بھی شامل تھا۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر مقرر کردہ ضابطوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرنے والا مملکت میں مقیم غیر ملکی ہوگا تو اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور سزا جو ہوگی اس کو کاٹنے کے بعد اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ کبھی بھی سعودی عرب میں نہیں آ پائے گا۔ خلاف ورزیوں میں سے کسی ایک پر مقررہ سزا لاگو کرنے سے کوئی اور شرعی یا قانونی سزا متاثر نہیں ہوگی۔ بیان کے مطابق جرمانے کی سزاؤں، ادارہ بند کرنے اور بے دخلی کی سزا کا فیصلہ وزیر داخلہ کریں گے یا وہ عہدیدار کرے گا جس کا اسے اختیار ہے۔ سزاؤں کا اعلان ہر علاقے میں ہر روز کیا جائے گا۔ الحسا کے 2 محلوں الفیصلیہ اور الفاضلیہ میں جہاں 24 گھنٹے کرفیو نافذ تھا وہاں سخت احتیاطی تدابیر میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی کی سفارشات پر دونوں محلوں میں آج بدھ سے اضافی تدابیر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ رہائشی اجازت کے اوقات میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کاروباری مراکز کو بھی کھولنے کی اجازت ہے جنہیں کرفیو میں کام کرنے کی اجازت کا پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ کرونا کے مریض 31,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,687 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔
27% سعودی اور 73% غیر ملکی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق بدھ کو متاثرین کی کل تعداد 31,938 ہو گئی۔ نئے مریضوں میں 14% خواتین اور 86% مرد شامل ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے یومیہ بریفنگ میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 9 اموات ہوئیں۔ مرنے والوں کی کل تعداد 209 ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق کرونا وائرس کے ریکارڈ 1352 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 6,783 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایکٹیو کیسز 24,946 ہیں، ان میں سے 137 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کو سب سے زیادہ مریضوں کی جدہ میں تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 312 تھی۔ ریاض میں 149، مکہ 308، الجبیل 93، مدینہ 292، دمام 84، بیش 12، الخبر 30، طائف 163، الدریہ 16، الحفوف 53، المجادرہ 11، الخرج 4، ینبو 21، تبوک 28، الخرج 4، خمیس مشیط 7 اور الکنفضہ میں 18 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ الجفر، قطیف، کریا، العلیہ، بریدہ، المذنب، قیا، ذبح، رفح میں 3 جبکہ بیشہ، اللیث اور الزم میں 2 مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ موجودہ حالات میں کیا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ آج کے نیوز بلیٹن میں جو اسپیشل نیوز شامل کی گئی ہے کہ ایک قاری نے دریافت کیا ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں کفالت کی تبدیلی تنازل کا عمل ممکن ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے بیشتر خدمات آن لائن فراہم کی ہوئی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر آن لائن خدمات کے تحت کفالت کی تبدیلی کا عمل ممکن ہے۔ آپ اپنے نئے کفیل سے تنازل کی ڈیمانڈ مقیم یا ابشر سسٹم کے تحت آن لائن داخل کرائیں، جس پر موجودہ کفیل کی جانب سے NOC جاری کیا جائے گا۔ بعد ازاں تنازل کی فیس جو تنازل ہوگا اس کے حساب سے فیس جمع کرائی جائے گی۔ جمع کرانے کے بعد آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا۔ ہلال احمر نے عارضی کرفیو پاس کا دورانیہ کم کر دیا۔ سعودی ہلال احمر کے ڈائریکٹر برائے شعبہ ابلاغ عام فہد الحازمی نے کہا ہے کہ ہلال احمر کی جانب سے عارضی کرفیو پاس کا دورانیہ کم کر کے 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ ریاض میں کرونا وائرس کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے الحازمی نے مزید کہا کہ ہلال احمر کی جانب سے طبی مرکز جانے کے لیے عارضی پاس جاری کیا جاتا تھا، جس کا دورانیہ 5 گھنٹے تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات اور موصول ہونے والی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد دورانیے کو کم کر کے 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ قطر ایئر ویز اپنے بڑی تعداد میں ملازمین کو فارغ کرے گی۔ قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر فضائی کمپنیوں کو درپیش بحران کے باعث جلد ہی بڑی تعداد میں ملازمین کو سبکدوش کر دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق القطریہ نے ملازمین کے نام پیغام میں کہا ہے کہ کمپنی ان دنوں بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، جلد متعدد ملازم سبکدوش کر دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کتنے ملازم سبکدوش ہوں گے، تاہم یہ اطلاع اظہار افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ بہت سارے ملازمین جو ہے وہ سبکدوش کیے جائیں گے، لیکن یہ بھی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے پسندیدہ ملازم جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر 3 سعودی شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان چیک پوسٹ پر متعین پولیس اہلکاروں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی سے نشہ آور اشیاء بھی برآمد کر لی گئی۔ کرفیو کے اوقات میں پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی جس میں 3 افراد سوار تھے روکنے کا اشارہ کیا، مگر ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بجائے رفتار بڑھا دی اور فرار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، جس پر وہاں موجود پولیس موبائل نے ان کا تعاقب کر کے انہیں روکنے پر مجبور کر دیا۔ تبوک سے افغان شہریوں کی واپسی۔ سعودی عرب کے شہر تبوک سے طیارہ افغان شہریوں کو لے کر افغانستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے اودا کے نام سے خصوصی پروگرام جاری کیا ہے، اسی کے تحت طیارہ تبوک سے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ آئندہ مرحلے میں صحت یاب افراد کی تعداد بڑھے گی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے توقع ظاہر کی ہے
کہ آنے والے مرحلے میں مزید حوصلہ افزا ہوگا، کیونکہ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق عبداللہ علی نے نئے کرونا وائرس کی نئی صورتحال پر منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آنے والے مرحلے میں صحت پانے والوں کی تعداد زیادہ جبکہ متاثرین کی تعداد کم ہوگی۔ منگل کو نئے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ 1595 رہی، جبکہ بدھ کو 1352 افراد صحتیاب ہوئے۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں پر روزانہ رپورٹ جاری ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر سزاؤں کے حوالے سے 2 وضاحتیں جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی اور خلاف ورزیاں کرنے والوں کو مقررہ سزائیں دینے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 628 ملین ریال کے صحت منصوبوں کا افتتاح۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے ورچوئل کال کے ذریعے مدینہ منورہ ریجن کے لیے 628 ملین ریال کی لاگت سے تیار کیے جانے والے صحت منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، صحت کے شعبے کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت کی مکمل تائید اور تعاون حاصل ہے۔ کعبہ کا قدیم پورٹریٹ وائرل، حقیقت کیا ہے؟ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے سوشل میڈیا پر وائرل مسجد الحرام کے قدیم پورٹریٹ ہونے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پورٹریٹ میں خانہ کعبہ اور اس کے اطراف واقع مقامات کو دکھایا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کو مقدس شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مساجد اور خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے معتبر ترین ادارہ مانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل پورٹریٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ 535 قبل مسیح کا ہے۔ کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ہیروڈس کبھی جزیرہ عرب کی سیاحت پر آیا ہو۔ آخری خبر شامل کریں گے نیوز بلیٹن میں آج کی۔ سعودی عرب کرونا سے مقابلے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے کم ہلاکتوں والا ملک ہے۔ امریکی خبرساں ادارے بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب کرونا سے مقابلے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا، سعودی عرب ان گنے چنے ممالک میں سے ایک ہے جہاں آبادی کی تعداد اور متاثرین کے اعداد و شمار کے لحاظ سے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے اور سعودی عرب کی ہر اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔